مسئلہ مہینہ بھر کی کل تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے۔ پورے ایک مہینے میں ایک قرآن شریف پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور 2 بار یعنی کہ 2 مرتبہ قرآن شریف آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر 27 میں ختم ہوا کرتا ہے، کہیں 10 دن میں ختم شریف ہوا کرتا ہے قرآن شریف کا۔ تو یہاں پر بتا رہا ہے کہ ایک رکعت پورے مہینے میں ایک قرآن شریف پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اگر 2 مرتبہ پڑھے تو یہ فضیلت، اور 3 مرتبہ یہ 3 کلام ہوں ایک مسجد کے اندر، یا کہیں پر بھی 3 کلام ہوں پورے مہینے کے اندر، تو یہ ختم افضل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت بڑا ثواب ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو نہ چھوڑے، یہ سوچے کہ ارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، یا کوئی ایسی وجہ دیکھے ہوئے تلاش کرے اس بنا پر وہ قرآن شریف نہیں پڑھوا رہا ہے گا، تو یہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کی سستی کو نہ دیکھے، بلکہ اگر پڑھوانا چاہتا ہے تو پڑھے، پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ آگے، حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھوانا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جو وہاں پر تراویح پڑھا آ رہے ہیں حضرت جو بھی ہیں، حافظ قاری جو بھی ہیں، تو یہ نہیں کہ ان سے پہلے ہی ہم نے جو ان کا ہدیہ ہے، ان کا نذرانہ جو دینے کا ہے، اس کو ہم نے پہلے طے کر لیا، یہ ناجائز ہے ایسا کرنا۔ دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ اجرت صرف یہی نہیں ہے کہ پیشتر سے مقرر کر لے کہ یہ لیں گے یہ دیں گے، بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر سوچے کہ یہاں پر اتنے زیادہ ملا کرتے ہیں یا یہاں پر اتنے کم ملا کرتے ہیں، یہ چیز سوچ کر اگر نماز پڑھا رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ المعروف کا المشروط، ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا پھر پڑھے، اور لوگ حافظ کو کچھ بطور خدمت اور مدد کے دیں تو اس میں کچھ حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ جو تراویح پڑھانے آ رہے ہیں حضرت، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے ہی طے کر لے کہ بھائی ہم یہاں پر اتنے دیتے ہیں، یا ان سے طے نہ کرے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی جو پڑھا رہے ہیں وہ یہ بھی نہ سوچے کہ یہاں پر اتنے ملتے ہیں یا اتنے کم ملتے ہیں، یہ سوچ کر بھی نہ پڑھائیں وہ، کیونکہ یہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، شبینہ یعنی ایک رات میں پورا قرآن مجید تراویح میں ختم کرنا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے کہ حافظ اس قدر جلد پڑھتے ہیں کہ الفاظ تک سمجھ میں نہیں آتے، حروف کو مخارج سے ادا کرنے کا تو ذکر ہی کیا، سننے والوں کی بھی یہ حالت کہ کوئی بیٹھا ہے تو کوئی لیٹا ہے، کوئی سوتا ہے تو کوئی اونگھتا، جہاں امام نے رکوع کی تکبیر کہی جھٹ نیت باندھ کر رکوع میں جا ملا، ایسا شبینہ ناجائز ہے۔ اگر حافظ اپنی تیزی و روانی کی ناموری کے لیے ایسا کرے تو یہ ریاکار گناہ گار ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ شبینہ ہوا کرتا ہے، شبینہ یعنی کہ کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں قرآن شریف ختم کرانا چاہ رہے ہیں تراویح کے اندر، تو اور جو پڑھنے والے ہیں گے، حافظ ہیں جو بھی ہیں، پڑھنے والے جو ہیں، اگر وہ اتنے تیز پڑھا رہے ہیں کہ لفظ بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جو پیچھے لوگ ہیں شامل ان کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ جلد بازی کر رہے ہیں، بہت زیادہ بہت تیزائی کرتے ہیں کچھ لوگ، اور ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے اندر، زیادہ تر مولانا لوگ جو ہوتے ہیں گے بہت تیزائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ ناجائز ہے۔ بلکہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں بہت تیز پڑھتا ہوں لوگ کتنا خوش ہوں گے، یا اپنی تیزائی دکھانے کی بنا پر یہ پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ ریاکار ہوا، ریاکاری ہوئی ایسا کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی الگ گناہ ملے گا، تو ایسا نہ کیا کریں۔ میں نے تراویح کا بیان یہ پورا ہو چکا ہے گا،
اگر اس میں اللہ تعالیٰ کچھ میرے پڑھنے یا پڑھانے میں یا سمجھانے میں کچھ خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ کو بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو کوئی مسئلہ تو آپ مجھ سے دوبارہ کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو دوبارہ بتانے کی کوشش کی جائے گی یا اور طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.